نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. رات دو سورتوں کی تلاوت کی گئی، ایک سورۃ الانفال اور دوسری سورۃ البراءت یا سورۃ التوبہ۔ در حقیقت یہ دونوں صورتاں ایک ہی صورت ہے، اسی واسطے دونوں صورتوں کے درمیان بسم اللہ نہیں، مضمون دے اعتبار نال بھی ایک ہی صورت ہے پوری۔ سورۃ الانفال تو پہلے سورۃ الاعراف کل دے درس دے اندر گزر چکی۔ سورہ اعراف دے اندر میں کل دس چکیا کہ اللہ کریم نے فرمایا جب تم ہر قسم کے شرک سے بچو گے تو میں تمہیں اعراف سے بھی بچاؤں گا، جہنم سے بھی بچاؤں گا، اور مسئلہ توحید کو ماننے کی وجہ سے جنت میں پہنچاؤں گا۔ پھر اللہ نے وہاں پہ 3 دعوے ذکر کیے اور تینوں دعووں کو دلائل کے ساتھ سمجھایا اور واضح کیا۔ پہلے نمبر پہ کہا تھا کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو نے میرا مسئلہ توحید لوگوں کو کھول کے بیان کرنا ہے تو ضرور لوگوں نے تیری مخالفت کرنی ہے، پھر لوگ تجھے ستائیں گے، تنگ کریں گے، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں گے، لیکن میں اللہ کہہ رہا ہوں تو ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رہتے ہوئے صبر کر کے ان مصیبتوں کو برداشت کرنا۔ یہ وقتی طور کے اوپر مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، یہ آزمائش ہوگی اللہ کی طرف سے۔ اگر ثابت قدم رہیں گے تو فتح اور نصرت، اللہ کی مدد وہ تیرے ساتھ رہیں گی۔ پھر اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طویل قصہ بیان کیا، اور اس قصے کے 8 الگ الگ جزیات کو بیان کیا کہ ہر قصے سے یہ ثابت کیا اللہ نے کہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف سے کتنا ستایا گیا اور انہوں نے صبر کیا، لہٰذا اے میرے پاک پیغمبر آپ بھی صبر کریں۔ دوسرا دعویٰ اللہ نے کیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنی، کس کی پیروی کرنی ہے؟ اللہ کی پیروی، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، شیطان کے حکم کو نہیں ماننا۔ شیطان تمہیں یہ حکم کرتا ہے کہ تم اپنے کپڑے اتار دو اور ننگے ہو کے بیت اللہ شریف کا طواف کرو، لیکن اللہ تمہیں اس بے حیائی کا حکم نہیں کرتا
بلکہ اللہ تو تمہیں کپڑے پہننے کا حکم کرتا ہے کہ کپڑے تمہارے لیے میں نے زینت بنایا ہے، یہ تمہارے جسم کی خوبصورتی ہے، لہٰذا اس کو اتارنا نہیں بلکہ جب بھی میرے گھر میں آنا ہے تو خوبصورت لباس پہن کے آنا ہے۔ تو اس کے اوپر اللہ نے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کے دو قصے سنائے کہ ان کی قوموں نے اللہ کے حراموں کو حلال سمجھ لیا تھا، شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی تھی کہ یہ کام ٹھیک ہیں، تو انہوں نے شیطان کی پیروی کی، اللہ کے حکم کو نہ مانا، تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس لیے ہمیں بھی اللہ نے کہا تم بھی شیطان کے پیچھے نہ چلنا، اللہ کے حکم کو ماننا، اسی میں خیر ہے، اگر شیطان کی پیروی کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ تیسرا دعویٰ اللہ نے پیش کیا تھا کہ غیب دان، حاضر ناظر، ہر ایک چیز کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا میں ہوں۔ پھر اس کے اوپر اللہ نے نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ اور حضرت صالح علیہ السلام کا یہ تین قصے سنائے۔ تینوں نے یہ کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اسی کو پکارو۔ تو یہ سورۃ الاعراف کا ایک خاکہ تھا جو میں نے آپ کے ذہن نشین پھر کر دیا۔ آج اللہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم مسئلہ توحید کو سمجھ چکے ہو، لیکن کافروں کے اوپر، مشرکوں کے اوپر اس مسئلے کی وضاحت جب خوب ہو گئی تو اب وہ ضد کے اندر آئیں گے، ماننا تو انہوں نے ہے نہیں، اب ضد کر کے تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے۔ اس لیے میرا پیغمبر اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، تلوار نکالنی ہے، جو میری بات کو نہیں مانتا پھر تلوار ہی اس کو منوائے گی۔ اب اللہ نے ان دونوں صورتوں کے اندر جہاد کا حکم دیا، قتال کا حکم دیا کہ قاتلوہم، ان سے قتال کرو، کب تک؟ حتی لا تکون فتنہ، جب تک کہ شرک والا، کفر والا فتنہ یہ باقی ہے، اس وقت تک لڑائی کرو، جب یہ ختم ہو جائے تو پھر لڑائی بھی بند۔ پھر اس صورت کے اندر سورہ انفال میں اللہ نے یہ کہا کہ جب تم جہاد کرو گے تو جہاد کے بعد تمہیں مال غنیمت ملے گا، کافروں کا مال تمہارے ہاتھ آئے گا، وہ تو اپنا مال چھوڑ کے، تلواریں، لڑائی کا سامان سارا چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، تو ان کا سامان تمہارے ہاتھ آئے گا، وہ مال غنیمت ہے، مفت میں تمہیں وہ مال ملا ہے، لہذا اس مال غنیمت کو اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرنا، وہاں پہ اپنی مرضی نہ کرنا کہ جس کے ہاتھ آئے کہے کہ یہ میرا ہے۔ جو کسی کو قتل کرے تو اس مقتول کا سارا وہ سامان اتار لے، اس کی اسلحہ اتار لے، اور وہ قتل کرنے والا کہے کہ نہیں، یہ سارا اس کو قتل میں نے کیا ہے، لہذا اس کا مال بھی میرا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے نہیں کرنا، جتنا بھی مال ہو سارا تم نے آ کے میرے نبی کے پاس جمع کروا دینا ہے، حتیٰ کہ ایک جانور کی رسی بھی تمہارے پاس ہے نا، وہ ایک رسی بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے، وہ بھی آ کے اللہ کے رسول کے پاس جمع کروانا ہے مال، اور جب آپ کے پاس جمع ہو جائے گا پھر اللہ کے رسول میرے حکم کے مطابق تمہارے اندر تقسیم کر دیں گے، پھر اس کو خوشی خوشی لے لینا، اپنی مرضی کے اندر مرضی کا عمل دخل یہاں پہ نہیں چلنے دینا۔ اور اسی طرح یہاں اس سورت کے اندر، سورہ انفال کے اندر، اللہ نے جہاد کے قوانین بیان کیے کہ جہاد تم نے کس طرح کرنا ہے، میرے قوانین کے مطابق اگر جہاد کریں گے تو پھر تمہیں کامیابی ہوگی اور فتح اور نصرت تمہیں اللہ کی طرف سے ملے گی، لیکن یہاں بھی اگر تم اپنی مرضی کرو گے
تو پھر تمہیں شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، فتح نہیں مل سکتی۔ ان میں سے پہلا یہ قانون اللہ نے ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب کافروں کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو، ثابت قدم رہ کے لڑائی کرنی ہے، وہاں پہ بھاگنا نہیں ہے، پیٹ پھیر کے بھاگ نہیں جانا، بہادر بن کے دلیل بن کے ان کے سامنے لڑائی کرنی ہے، یا مار دو یا مر جاؤ، بس تیسرا آپشن نہیں، مارو یا مرو۔ دوسرا حکم یہ دیا، جہاد کی یہ قانون بیان کیا اللہ نے کہ جب تم جہاد کے لیے میدان میں نکلو تو اس جہاد کے لشکر کے اندر تمہارا ایک امیر بھی موجود ہے نا، جو کمانڈر ہے، تمہارا چیف کمانڈر ہے، وہ تمہیں صفوں کے اندر کھڑا کر رہا ہے، وہ ساری جنگ کا معائنہ کر رہا ہے، اور وہ حکمت عملی اپنا رہا ہے کہ میں نے کس طرح کس فوج کو کس کے سامنے اور کس وقت بھیجنا ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، جب تم جہاد کے میدان میں جاؤ تو وہاں پہ امیر جہاد کی اطاعت کرنی ہے، تم نے اپنی مرضی نہیں کرنی۔ اگر اپنی مرضی کرو گے اور آپس میں لڑ پڑو گے تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، کافروں کے اوپر روب ختم ہو جائے گا، اور پھر تم بھاگ جاؤ گے، شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اگر فتح حاصل کرنی ہے تو امیر کی بات کو ماننا لازم ہے۔ تیسرا قانون یہ بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے، چاہے جہاد کے لیے تمہیں بلائے کہ آؤ جہاد کے لیے جانا ہے، تب بھی تم نے اس حکم کے آگے چوں چرا نہیں کرنی، فوراً اس حکم کے اوپر دوڑ کے آ جانا ہے۔ وہ آپ نے مشہور قصہ سنا ہوگا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کی پہلی رات تھی شادی کی، رات کو میاں بیوی ملے، ابھی غسل نہیں کیا، صبح سحری کے وقت اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا جہاد کے لیے کہ جہاد کے لیے آ جاؤ۔ اس کے کان پہ یہ آواز پہنچی، اس نے فوراً بیوی کو چھوڑا، فوراً اپنا سامان جہاد، تلوار تیر جو کچھ بھی تھا اٹھایا، بھاگ نکلا۔ بیوی پیچھے کہتی رہی اللہ کا بندہ غسل تو کر لے، غسل کر کے جا۔ وہ کہتا ہے غسل کروں تو اللہ کے رسول کے حکم کے ماننے میں دیر ہو جائے گی، غسل اگر میں نے کرنا ہے تو آگے جا کے مجھے کرنے والے غسل کروا لیں گے، اگر واپس آگے تو واپس آ کے کر لوں گا، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے میں دیر نہیں کرنا چاہتا۔ گیا فوراً اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد میں گیا، اور جہاد کے میدان میں جاتے ہوئے جا کے شہید ہو گیا۔ جب غزوہ اور جنگ ختم ہوئی، اس کے بعد ساری لاشوں کو سنبھالا گیا تو حضرت حنظلہ نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں ہے۔ تلاش کرنے کے باوجود جو زندہ ہیں ان کے اندر بھی نہیں ہے، اور جو شہید ہو چکے ہیں ان کے اندر بھی نہیں ہے۔ صحابہ پریشان ہوئے، یا رسول اللہ حضرت حنظلہ نہیں مل رہے، کدھر گئے؟ تو آپ نے دیکھا، اچانک دیکھا، اوپر نظر اٹھائی تو آسمان و زمین کے درمیان میں فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں۔ اس کا نام غسیل الملائکہ بن گیا، وہاں سے اس کا لقب بن گیا، یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ مجاہد ہے جس کو فرشتوں نے غسل دیا۔ تو جب اللہ کے حکم کے سامنے بندہ دیر نہ کرے، اپنے سارے کام پیچھے چھوڑے، رب کے حکم کو آگے رکھے، اللہ اس طرح انتظام کرتے ہیں، اس کے غسل کا بھی انتظام۔ اللہ نے کہا تم نے غسل میں اس مخلوق سے دلواؤں گا جو مخلوق گناہوں سے پاک اور صاف ہے۔ تو فرمایا تیسرا قانون یہ ہے، جب بھی اللہ کا رسول تمہیں بلائے فوراً آ جاؤ، وہاں پہ دیر۔ ایک صحابی حضرت کعب غالباً
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے بلایا، یا کعب تعال الیہ، اے کعب میرے پاس آ۔ اب کعب کے کانوں پہ آواز گئی، تھا نماز پڑھ رہا، اب پریشان ہوا کیا کروں، ایک طرف اللہ کا حکم ہے نماز والا، ایک طرف اللہ کے رسول کا حکم اور بلاوا ہے، میں کیا کروں؟ اس نے اپنی اجتہاد کے ساتھ کہا چلو میں جلدی جلدی اللہ کے حکم کو پورا کر لیتا ہوں، نماز پوری کرتا ہوں، ذرا چلو لمبی نہیں پڑھتا، مختصر پڑھ کے میں فوراً پھر حضور کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ اتنے تک آپ نے دوسری آواز دی، پھر تیسری دی، لیکن حضرت کعب نہیں پہنچے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے پھر دوڑتے ہوئے آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نے پوچھا کہاں تھا، میں نے 3 بار آپ کو بلایا، فرمایا یا رسول اللہ نماز میں تھا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، آپ نے اس آیت کو پڑھ کے سنایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ اے کعب تو نے یہ آیت نہیں سنی تھی؟ اللہ کہہ رہے ہیں جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً آ جانا ہے، سارے کام چھوڑ دینے ہیں۔ اگر نماز میں تھا تو نماز توڑ کے پہلے اللہ کے رسول کی بات کو سننا تھا۔ تو یہ آپ کی شان ہے اور امیر کی اطاعت ہے، اس لیے فرمایا جہاد میں اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، جہاد کے میدان میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھنا ہے، تب جہاد ہوگا۔ تو یہ جہاد کے قوانین اللہ نے بیان کیے، اسی طرح جہاد کرنے کی وجوہات بھی بیان کی، کس وجہ سے جہاد کرنا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے کہا مال غنیمت جو میں کہہ رہا ہوں انفال، یہ میرے حکم کے مطابق تقسیم کرنا ہے۔ کیوں؟ اس کی 7 وجہ بیان کی کہ میرے حکم کے مطابق اس کو اس لیے تقسیم کرنا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر تم تو اپنے گھروں میں تھے، تم وہاں سے نہیں نکلنا چاہتے تھے، اور تمہارا یہ خیال تھا کہ ہم ابو سفیان کے لشکر کو ہی لوٹ لیتے ہیں، مفت میں مال مل جائے گا، ہمیں لڑائی کا کیا فائدہ، لڑائی ہم سے نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ نے فرمایا کما اخرجک من بیتک بالحق، تمہیں میں نے نکالا گھر سے، پھر بدر کے اندر میں نے پہنچایا، تمہارا اگرچہ ارادہ نہیں تھا لیکن وہاں پہ میں نے پہنچایا۔ تو یہاں بدر کے اندر پہنچانے والا کون ہے؟ جب تمہیں یہاں پہ پہنچایا اور پورے رستے کے اندر میں نے تمہاری مدد کی، تو جب مدد کرنے والا، میدان جہاد میں تمہیں پہنچانے والا میں ہوں، تو پھر مال غنیمت بھی میرے حکم کے مطابق تقسیم کرنا ہے۔ پھر کہا پھر تمہارا ارادہ تھا کہ تم قافلے کو لوٹتے، لیکن میرا ارادہ یہ تھا کہ تم تھوڑے سے قلیل لشکر کے ساتھ، جس کے پاس سامان بھی نہیں ہے، جہاد کا اسلحہ بھی نہیں ہے، اس کے پاس سواری کے لیے گھوڑے بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے درختوں سے شاخیں توڑ کے اپنے صحابہ کو دی کہ ان کے ساتھ لڑنا۔ اور وہ اللہ کی شان، جب وہ شاخیں میرے پیغمبر علیہ السلام نے توڑی، صحابہ کو دی، صحابہ کے ہاتھ میں جا کے وہی شاخیں تلواریں بن گئی۔ اب اللہ کہتے ہیں میرا تو ارادہ یہ تھا مٹھی بھر جماعت سے میں کافروں کے اتنے بڑے لشکر کو مروا دوں، اور میں آج حق کو غالب کر دوں اور باطل کو مٹا دوں، اس کی جڑیں کاٹ دوں۔ میرا یہ ارادہ تھا، میں نے اس لیے تمہیں گھر سے نکالا، بدر میں تمہیں لے آیا، اور بدر کے اندر تمہیں لڑائی کروائی، آسمانوں سے فرشتے اتارے، تمہاری مدد کی۔ جب یہ سارا کام میں نے کیا تو پھر میرے حکم کے مطابق مال غنیمت بھی تقسیم کرنا ہے۔ پھر کہا وہ وقت یاد کرو جب تم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم نے میدان بدر میں آ کے دیکھا کافروں کا اتنا بڑا لشکر، 1000 کا لشکر، تمہارے 300 آدمی، ان کے پاس اسلحہ، تمہارے پاس اسلحہ نہیں، ان کے پاس سواریاں، تمہارے پاس سواریاں نہیں، ڈر گئے، گھبرا گئے، پتہ نہیں آج کیا بنے گا۔ اللہ سے تم دعائیں کرنے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات مصلی کے اوپر سجدے کی حالت میں گزار دی، اور پوری رات رو رو کے اپنے رب سے دعائیں کرتے رہے، اللہ یہ چھوٹی سی جماعت لے کے آیا ہوں، اگر آج یہ مر گئی، یہ سارے ختم ہو گئے، اللہ تیری دنیا تیری زمین سے ہمیشہ کے لیے تیری توحید کا نام مٹ جائے گا۔ اللہ اس لیے ہماری مدد فرما،
اللہ نے فرمایا وہ وقت یاد کرو ذرا جس وقت تم اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، فاستجاب لکم، پھر اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا، پھر اللہ نے تمہاری مدد کی، آسمانی لشکر اتارے۔ فرمایا جب یہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا میں ہوں تو پھر میرا حکم چلے گا، میرے حکم کے مطابق مال تقسیم ہوگا۔ پھر فرمایا وہ وقت یاد کرو جب کافروں نے آ کے پانی والی جگہ پہ قبضہ کر لیا، مسلمانوں کی حصے میں جو جگہ آئی وہ ریتلی زمین ہے، قدم بھی نہیں ٹکتا، پانی بھی نہیں ہے، شدید گرمی کا موسم ہے، پیاس کی شدت ہے، اب تم تڑپ رہے ہو پیاس کی وجہ سے، اور اوپر سے کافروں کا خوف بھی ہے۔ اللہ نے کہا اذ یغشیکم النعاس امرا، میں نے تمہارے اوپر نیند طاری کر دی۔ میدان جہاد میں نیند آ جائے یہ کوئی عجیب بات ہے، اس سے تو کافر فوراً حملہ کر دیں گے، لیکن رب کی شان، اللہ نے پورے لشکر کو سلا دیا، نیند غالب کر دی۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، جب آنکھ لگی اس کے بعد دوبارہ جگہ اللہ نے اٹھایا، جب اٹھے نہ پیاس تھی اور نہ ہی کوئی خوف تھا، سب کچھ ختم کر دیا۔ اور اللہ نے پھر آسمانوں سے بارش برسائی، بارش سے یہ فائدہ ہوا کہ مسلمانوں کی نشیبی زمین تھی، پانی سارا اکٹھا ہو گیا، انہوں نے پانی اکٹھا کر لیا، پانی پینے کے کام آ گیا۔ یہ ریتلی زمین تھی، ریت جم گئی بارش کی وجہ سے، اور دوسری طرف کافروں کی زمین جہاں پہ ان کا قبضہ تھا، وہ اس کی زمین پہ جب پانی آیا وہاں پہ کیچڑ بن گیا، اب ان کے پاؤں وہاں پہ نہیں ٹکتے۔ اللہ نے کہا دیکھو اس میدان جہاد کے اندر تمہاری مدد بارش اتار کے تمہیں نیند دے کے کس نے کی ہے؟ جب یہ تمہاری مدد میں نے کی ہے تو پھر مال بھی میرے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا۔ تو یہ ساری وجوہات اللہ نے بیان کی کہ تم نے میرے حکم کے مطابق مال کو تقسیم کیوں کرنا ہے۔ اسی طرح آگے سورۃ البرات ہے، اس کے اندر بھی جہاد کا حکم ہے۔ سورۃ انفال میں جہاد کے قوانین ذکر کیے، اور سورۃ برات اور توبہ کے اندر جہاد کرنے کا حکم دیا کہ ان قوانین کے مطابق اب تم جہاد کرو۔ پھر وہاں پہ اللہ تعالی نے کہا کہ یاد رکھو براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ نے اعلان برات کر دیا، مشرکوں سے اعلان برات کر دیا کہ مشرکین جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، کافر اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اللہ نے فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، نہ ان کے ساتھ اللہ کا تعلق ہے نہ ان کے ساتھ میرے رسول اللہ کا تعلق۔ کیا پتہ چلا؟ مشرکین سے بائیکاٹ کا اللہ نے حکم دیا۔ آج ہمارے مشرکین کے ساتھ بھائی چارے ہیں، ہماری ان کے ساتھ برادریاں ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ براءۃ من اللہ، اللہ کہہ رہا ہے میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرے رسول کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اعلان برات کر دیا۔ پچھلی سورت کے اندر بھی اللہ نے کہا تھا لقد کفر الذین، وہ کافر ہیں اور کافروں کے ساتھ مومنوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ کا اپنا دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ مشرک کافر ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست تو ہیں لیکن مسلمانوں کے وہ دشمن ہیں۔ یہاں بھی کہا براءۃ من اللہ۔ پھر آگے اللہ نے یہ بھی بتایا اس صورت میں جہاد تو تم نے کرنا ہے، ان قوانین کو مان کے جہاد کرنا ہے، لیکن کرنا کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا اب وہ مشرک تمہیں بتاتا ہوں، وہ کافر تمہیں بتاتا ہوں جن کے ساتھ تم نے جہاد کرنا ہے۔ فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور ان جہاد ان کافروں کے خلاف کرو جو کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جو کہتے ہیں مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی لوگوں کو، پیغمبروں کو، نبیوں کو، ولیوں کو انہوں نے خدا بنا دیا، خدا کے برابر جا کے شریک کر دیا، خدا کے جا کے آمنے سامنے کھڑا کر دیا، برابر کا شریک کر دیا۔ اور میں ایسے کافروں کے ساتھ جہاد کرو جو رب کو بھی رب کی پہچان نہیں کرتے، نہ رب کو رب سمجھتے ہیں نہ نبی کو نبی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے تو نبی کو رب سمجھ دیا اور رب کو نبی بنا دیا، یعنی دونوں ایک گڑبڑ کر دیا۔ کہتے ہیں وہی تھا جو عرش کے اوپر
کیا وہ شعر یہ بولتے ہیں، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو عرش پہ رب تھا، عرش کے اوپر مالک تھا، خالق تھا، عرش کے اوپر ساری کائنات کا رب تھا، وہی اتر پڑا زمین میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی مصطفیٰ کی شکل میں خدا آ گیا۔ ایسے ایسے کفریہ بول بولتے ہیں۔ تو بہرحال اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے نزدیک خدا اور رسول میں فرق کوئی نہیں۔ کہتے ہیں نور من نور اللہ، یہ نور سے نکلا ہوا ایک نور ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا رسول بے شک نور ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، نور ہے، لیکن آپ کی صفت نور ہے، آپ کی ذات نور نہیں ہے۔ آپ کی ذات بشر ہے اور آپ کی صفت نور ہے، اور ایسی صفات نورانی ہے کہ ایسا نور چمکایا اللہ کے رسول نے آ کے کہ جو قیامت تک چمکتا ہی رہے گا، یہ بجھنے والا نہیں ہے۔ تبھی تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء۔ لوگوں، ایک میرا سورج ہے اور ایک لوگوں کا سورج ہے، لیکن یاد رکھنا میرا سورج لوگوں کے آسمان والے سورج سے بہتر ہے۔ کیوں؟ آسمان والا سورج صبح طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن جب اندھیرا ہو میرا سورج وہاں پہ اس وقت طلوع ہوتا ہے، پھر جب طلوع ہوتا ہے تو پھر یہ غروب نہیں ہوتا۔ پھر جس دل کے اندر یہ طلوع ہو جاتا ہے، اس دل کے اندر ایسا نور بھر دیتا ہے، نور ایمان بھر دیتا ہے کہ پھر وہ دل کبھی بھی اس نور سے محروم نہیں ہوتا، وہاں پہ ظلمت اور اندھیرا نہیں آ سکتا۔ اس وجہ سے میرا نبی نور تو ہے، لیکن ان کو اللہ کے برابر جا کے نہ ٹھہراؤ۔ اس لیے رب نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ان ظالموں نے کیا کیا؟ اپنے پیروں کو، اپنے مولویوں کو، اپنے بڑوں کو رب بنا دیا، ارباب من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے انہوں نے ان کو اپنا رب بنا لیا۔ اللہ نے کہا جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جہاد کرو۔ پھر رب نے کہا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ دعوے کرتے ہیں ہم تمہارے کام بنائیں گے، ہم تمہاری مشکلیں آسان کر دیں گے، اتنا مال چاہیے۔ کیا کرنا ہے؟ اتنا مال لے آؤ، بکرے لے آؤ، چھترے لے آؤ، فلاں فلاں اتنا اتنا مال لے کے آؤ، پھر تمہارا کام ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل۔ اے ایمان والو، بچ کے رہنا ایسے دغا باز مولویوں، فراڈیوں سے، پیروں سے کہ جو لوگوں سے مال بٹورتے ہیں کہ تمہیں تمہارے کام کروں گا، لیکن اللہ نے فرمایا یہ لوگوں سے ناحق اور باطل طریقے سے مال بٹور رہے ہیں، مال حاصل کر رہے ہیں تاکہ تمہارے کام بنے، لیکن یاد رکھنا یہ تمہارے کام نہیں آ سکتے۔ اگر یہ کام کر سکتے ہوتے تو تم سے مال کیوں مانگتے؟ یہ تو اتنے ضرورت مند اور اتنے لالچی ہیں کہ تم سے مال مانگ رہے ہیں۔ اگر انہوں نے کام کرنا ہوتا تو رب کی طرح بغیر رشوت کے کام کرتے نا۔ جب یہ کام نہیں کر سکتے، رب ایسا ہے جو بغیر رشوت کے کام کرتا ہے، بغیر تمہارے کسی مطالبے کے وہ کام کرتا ہے، اور صرف ایک نہیں کرتا، ہزاروں کام کرتا ہے۔ دعا کرتے ہو اس سے تو دعا سے کہیں زیادہ دیتا ہے۔ اس لیے کہا کہ ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا جو لوگوں کے مال کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ پھر آگے کہا جہاد ان سے کیوں کریں؟ دل میں اشکال پیدا ہوا، یار یہ تو بڑے نیک کام کرنے والے ہیں، یہ تو حاجیوں کو ستو گول گول کے پلاتے ہیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، یہ تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، یہ تو مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں، ان کے مجاور اور ان کے خادم ہیں، ان کے ساتھ جہاد کیوں کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ ان کے اعمال نیک ہیں بے شک، لیکن چونکہ نیک اعمال کی بنیاد ایمان ہے، ان کے پاس ایمان، مسئلہ توحید اللہ کی ذات پہ ایمان نہیں ہے۔ جب ایمان نہیں ہے تو یہ سارے اعمال برباد ہیں، کوئی عمل ان کے کام نہیں آئے گا، اس لیے ان سے جہاد کرو۔ تو یہ مختلف وجوہات بیان کی۔
پھر کہا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، یا اللہ ان سے جہاد کیوں کریں، ان سے تو ہمارے معاہدے ہو چکے ہیں، تو معاہدے جن سے ان کے ساتھ جہاد کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ معاہدے توڑ چکے ہیں، یہ معاہدوں کو توڑنے والے ہیں، لہذا اس لیے ان سے جہاد کرو۔ پھر اللہ نے کہا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، اور ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا، کیوں تم جہاد کے لیے نہیں نکلتے ہو؟ اذ ثاقلتم الی الارض، تمہیں کس چیز نے بوجھل بنا دیا کہ تم زمین کے اوپر بیٹھ گئے؟ اور ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، کیا دنیا کی زندگی کو تم نے پسند کر لیا آخرت کے مقابلے میں؟ تمہیں آخرت پسند نہیں ہے؟ حالانکہ یہ دنیا کی زندگی تو قلیل ہے، یہ چند روزہ ختم ہو جائے گی، لیکن وہ آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ سارے جہاد کے احکام، جہاد کے قوانین، اور جہاد کن لوگوں سے کرنا ہے اور جہاد کیوں کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے ان دونوں صورتوں کے اندر بیان کی ہیں، اور ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جو بھی کافر ہو، مشرک ہو، اس سے بائیکاٹ رکھنا ہے، اس کے ساتھ اپنے بھائی چارے نہیں بنانے، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، تو وہ تمہارے بھی ایمان والوں کے بھی دشمن ہیں، لہذا تمہارے دوست وہ ہیں جو تمہارے اپنے ہیں اور اپنے ایمان والے ہیں۔ اگر تمہارے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں لیکن ہیں وہ کافر، رب نے کہا وہ تمہارا دشمن ہے۔ تیرا باپ کیوں نہیں ہے وہ کافر، تو وہ دشمن ہے تیرا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ، جب کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، جب وہ کفر کو پسند کرنے لگیں، ایمان ان کو پسند نہ آئے، تو ان کو اپنا دوست کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ باپ ہو، لا تتخذوا آباءکم، آپ تمہارا باپ ہو، واخوانکم، تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، لیکن ہیں وہ کافر، تو وہ تمہارے دوست نہیں ہیں، وہ دشمن ہے تمہارے۔ پھر کہا ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال، یہ 8 چیزیں گنوائی اللہ نے، تمہاری باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارے یہ مکانات، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ پسند ہیں جہاد سے، اللہ اور اس کے رسول سے، تو پھر فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، رب کی رحمت کے منتظر نہ ٹھہرو۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں اللہ نے جہاد کا حکم دیا۔ جہاد کیسے کرنا ہے، جہاد کن کے خلاف کرنا ہے، جہاد کیوں کرنا ہے، اور جہاد کب کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے اندر ذکر ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔